اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیک افراد، علماء حضرات، صوفی حضرات، بزرگ حضرات جو ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی انسانی زندگی پر، اس کی سیرت و کردار پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی ہاں، سب سے پہلے عالم، صوفی، پیر کامل ان کو پہچاننا ضروری ہے، جی، ورنہ یہ مصنوعی کی صحبت حاصل کر لی تو وہاں پہنچے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ کیونکہ حضرت بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، جی جی اصل کمال ہے شریعت پر عمل کرنا۔ جی جی تو سب سے پہلے جو صحیح عالم دین ہے وہ جو باشرہ ہو، باشر صحیح العقیدہ ہو، اس کے ذہن میں واقعی علم موجود ہو۔ یہ جو عالم ہوتا ہے نا، عالم، ظالم، جاہل، یہ صفت کے صیغے ہیں، یعنی صفات ظاہر صفات کرتے ہیں۔ ہیں، اور صفت کے لیے جس سے یہ لفظ بنا ہے نا اس کو مصدر کہتے ہیں، اس کا وجود ضروری ہے۔ عالم وہی ہوگا کہ علم اس کے اندر ہو، جاہل وہ جس میں جہل ہو، ظالم وہ جس میں ظلم ہو۔ تو بعض اوقات ایک آدمی اپنے آپ کو عالم تو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا۔ یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ آپ کے بہت سارے ایسے چورن بیچتے ہوئے نظر آ جائیں گے جو اپنے نام کے ساتھ علامہ بھی لکھیں گے لیکن اتنی بیہودہ گفتگو، اور بالکل اپنے اکابرین، اس کی علامت کیا ہے؟ اکابرین کی تعلیم سے ہٹ کر بول رہے ہٹ ہوں کر گے، بات کریں۔ بلکہ ان کے اگینسٹ، بلکہ ان پہ طنز کر رہے ہوں گے، ان پہ اٹیک کر رہے ہوں گے۔ ایسا شخص عالم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پیر حضرات جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، لمبی زلفیں لٹک رہی ہیں اور داڑھی غائب ہے، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ایک انگلی میں تین تین، جو ایک ہر انگوٹھی ولایت کے درجے کو ظاہر کر رہی ہے۔ گن لیں تو اتنے حضرت اونچے ہیں، کالا ڈنڈا ہاتھ کے اندر ہے اور ہک ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، بچا تو کچھ پریشان لگتا ہے۔ بابا جی پریشان، کون پریشان نہیں ہے؟ تو بابا ڈنڈے مار مار کے، کوئی الائچی والی سرکار، کتے والی سرکار، الٹے لٹکنے والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، جپھی والی سرکار، دھمالوں والی سرکار۔ یہ اب ان کی صحبت میں رہ کے کون اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ جملے بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ جو کہے گئے تھے، جیسے اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مرید کو پیر کے سامنے ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال کے سامنے مردہ۔ لیکن کون سا پیر؟ کون سا پیر؟ وہ جو بعمل پیر ہو، با کمال پیر ہو، وہ جو کہے مرید کو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ اور اس قسم کا پیر جو جیب پہ نگاہ رکھے، ایک وہ ہمارے مفتی صاحب فوت ہو گئے، یو کے میں ہوتے تھے، وہ مجھے واقع بتانے لگے، میں ملنے گیا گھر پہ، کہنے لگے ایک پیر تھا، اس کے مریدین نے گھر بنایا تو پیر صاحب کو بلایا برکت کے لیے، دعا کے لیے، سارے کمروں میں گئے، واپس آئے، کہا تمہارے گھر میں اثر ہے، اس میں رہو گے ہلاک ہو جاؤ گے، چابی مجھے تو باہر نکلو۔ انہوں نے آگے پیر صاحب ان سے کہا، مفتی صاحب سے، حضور یہ وہ اثرات تو دور تھے، یہ جو بد اثر آ گیا اس کو گھر سے باہر نکالیں۔ حضرت نے مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے فون کیا اور کہا کہ تیرے سارے کارنامے ظاہر کر دوں گا جو مجھے پتہ، ورنہ نکل باہر، تو چابی دے کے باہر بھاگا۔ اب اس قسم کے آپ کہیں کہ جی صوفیوں کی صحبت میں رہے لوگ، شوق میں پہنچیں اور سامنے یہ صوفیوں کا خون کرنے والا سامنے موجود ہو، خونہ شام، تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے شریعت اصل ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ ہے اصل معیار کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو۔ اور وصف تقویٰ کی ظاہری علامت کیا ہے؟ کہ انسان کا ظاہر سنت کے موافق ہوتا ہے، وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، جو چیزیں اللہ نے اس پہ فرض و واجب قرار دی ان کو ادا کرتا ہے، وہ لوگوں سے اگر تعلق رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، ان کو آخرت کا راستہ بتاتا ہے، انہیں جنت کے قریب کرتا ہے، ان کی دولت پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی، وہ لوگوں میں فرق ان کے مناصب کی وجہ سے نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی منصب والا ہے اسے حکمتاً عزت دے اور دوسرے کو بٹھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم کے پاس ایک شخص آیا، سرکار نے ہلکی سی خاطر مدارت کی، دوسرا آیا تو اس کے لیے زیادہ سرکار نے اہتمام کیا، تو پوچھا گیا رسول اللہ یہ فرق کیوں؟ فرمایا یہ ایک جو شخص تھا نا، یہ عام شخص تھا، یہ میرے عام رویے پر بھی راضی، اور ایک تھا وہ اپنی قوم کا سردار تھا، اگر اس کے ساتھ میں ویسا رویہ اختیار کرتا وہ ہتک محسوس کرتا۔ یہ ہے حکمت، سرکار کو کس چیز کا لالچ تھا؟ یہ اگر ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب آپ کسی کی صحبت میں رہیں وہ صاحب علم ہو، جب آپ بیٹھیں تو واقعی اس کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، ایسوں کی صحبت اختیار کرو جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، اور وہ زبان قول سے نہیں، زبان حال سے تمہیں نصیحت کے لیے کافی ہو۔ ایسوں کے پاس ضرور بیٹھیے۔ وہی جیسے بھی مولانا روم کی ایک ربائی کا ایک 2 مصروں کا ترجمہ کیا گیا کہ بےری اگر عبادت آپ سال بھر تک بھی کریں، نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرائض واجبات کی نہیں، اور آپ ایک لمحہ صحبت ایسے بعمل کی اختیار کر لیں
تو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے انکساری کرتے ہوئے کہ جب بھی مجھے عبادت کے ذوق میں کمی محسوس ہوتی ہے میں فلاں بزرگ کی زیارت کر لیتا ہوں، 1 مہینے کی عبادت کی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بالکل حق بات ہے کہ آپ جب بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، خالی دیکھتے ہیں اور نکلتے ہیں، ایسی روحانی طاقت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ نفس و شیطان کئی دن تک قریب آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس تجلی سے گھبراتے ہیں۔ اب وہ ہمارے یہاں صحبتیں نہیں ہیں، اچھا نہ ہم صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کتنے ایسے ملتے ہیں صاحب اولیاء کہاں رہے، کہاں رہے اب، یعنی اگر ہوتے تو یہ سارا کام دھندہ چھوڑ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا، بالکل، اور پھر غوث پاک نے جیسے ابدال بنایا تو ابدال بن کے باہر نکلتا۔ ارے بھائی ہزاروں موجود ہیں، آپ نے کبھی نکل کر دیکھا ہے؟ اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھیں، کوئی ایک مفتی صاحب، ایک عالم صاحب، کوئی ایک شیخ کامل کا نمبر ہے؟ سب کے سب دنیا داروں کے نمبر، اور پچھلے پورے سال جو آپ نے ڈائل کیا ہے، کانٹیکٹ آپ نے کیے ہیں، ان میں کسی ایک بھی دیندار سے کانٹیکٹ ہے، کسی عالم سے ہے، کسی مفتی صاحب سے نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ عمل اختیار کریں، اچھوں کی صحبت میں رہیں، وقت لیں، پھر آپ دیکھیں کہ کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے۔ خالی نماز پڑھنے سے انسان مطلب علم تو نہیں سیکھ لیتا، اگر علم ایسے آ جاتا تو جو 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بحر شریعت کا حامل ہو چکا ہوتا۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ نماز کے اللہ نے توفیق دی، بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو معمولی نہیں کہہ رہے، لیکن جو بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، علماء کی صحبت، وہ وہاں جب بیٹھتے ہیں یا شیخ کامل کی صحبت میں تو اپنے عیوب کا پتہ چلتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے انسان، حلال کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کی طرف آتا ہے، اپنی شخصیت کو کامل و اکمل کرنے کی طرف آتا ہے، پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ ایسا کامل ہو جاتا ہے دوسروں کو کامل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اچھوں کی صحبت، اور پہلے اچھے کو منتخب کر کے پھر اس کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ برکت ضرور حاصل ہوگی۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بیعت ہو جائیں، کوئی پیر ہے آپ کی نظر میں، کوئی ایسا اللہ والا ہے؟ تو اس کے لیے بہت اچھی بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ آپ خود ایک اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اپنے پیمانے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔